ایک دن ایک مسلم اور غیر مسلم کے بیچ میں ایک کیس آیا۔ مسلم کی طرف سے کچھ الزام تھے غلط۔ تب اس ٹائم ایک وحی نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت 105، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے فیصلہ دیا، وہ بھی یہودی کے حق میں۔ تو اسلام کا انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک انسانیت کے لیے ہے۔ جسٹس جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ جسٹس کسی ایک کو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کس ریلیجن کا ہے یا کیا ہے۔ جسٹس جو ہے وہ ہر چیز دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو اکثر صرف نفرت، جنگ اور انٹالرنس دکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی جو سیاست ہے اور میڈیا اس ڈر کو بیچتی ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر بار بار کسی بیماری کے بارے میں بتائے یا دکھائے تاکہ لوگ دوائیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے علاج کے پیچھے۔ ویسے ہی جب انسان کو کوئی خطرہ دکھایا جاتا ہے تو لوگ سیفٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور وہی سیفٹی ایک بزنس بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں مگر تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت کے طور پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ اس ویڈیوز میں دیکھیں گے ہم کیسے ان کا برتاؤ تھا غیر مسلموں کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے مدینہ کا کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں ایک ملٹی فیتھ سٹی ہو گئی تھی۔ مسلم، یہودی، مشرکین سب ساتھ رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کانٹریکٹ میں باندھا، صحیفۃ المدینہ۔ اس میں لکھا تھا کہ سب لوگ اپنے مذہب کی میں آزاد رہیں گے اور شہر کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہوگی۔ مطلب یہ دکھاتا ہے کہ اسلام نے ڈائیورسٹی اور کو ایگزسٹنس کو ایک سنت بنایا، اور یہ پہلا تھا دا پلیورلسٹک کانسٹیٹیوشن جو آج کی دنیا کو بھی انسپائر کرتا ہے۔ اور دوسرا اگزامپل جو ہے انصاف غیر مسلموں کے ساتھ۔ ایک دن ایک مسلم اور غیر مسلم کے بیچ میں ایک کیس آیا۔ مسلم کی طرف سے کچھ الزام تھے غلط۔ تب اس ٹائم ایک وحی نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت 105، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف سے فیصلہ دیا، وہ بھی یہودی کے حق میں۔ تو اسلام کا انصاف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک انسانیت کے لیے ہے۔ جسٹس جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ جسٹس کسی ایک کو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کس ریلیجن کا ہے یا کیا ہے۔ جسٹس جو ہے وہ ہر چیز دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ اور ایک ایگزامپل یہ بھی ہے، نجران کے جو کرسچن تھے، روایت میں آتا ہے کہ نجران کا ایک کرسچن وفد مدینہ میں آیا۔ انہوں نے مسجد میں عبادت کرنے کی اپنی خواہش ظاہر کی۔ صحابہ پریشان ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اپنے طریقے سے۔ اور پھر ان کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس بھی ہوئے جس میں چرچز اور عبادت گاہ کی تحفظ کے بارے میں لکھا گیا۔ اور ایک اور ایگزامپل آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یروشلم میں بیت المقدس جب فتح ہوا تو کرسچنز لیڈر نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے چرچ میں نماز کے لیے بلایا، لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، کہیں مسلمان کل کو اس جگہ کو مسجد نہ بنا لیں۔ یہ تھا اصل اسلام کا انصاف، دوسروں کا دین اور عبادت گاہ کا خیال رکھنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے یہودی عورت کا۔ سیرت کی روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی عورت روز صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھر کے سامنے کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن جب وہ کچرا نہیں پھینکا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر گئے۔ پتہ چلا وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خیریت پوچھی، دعا کی۔ یہ اخلاق دیکھ کر وہ اسلام لے آئی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کا سند تھوڑا کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دکھانے کے لیے اس مشہور روایت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اصل میں سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے انسانیت اور رحمت کا رویہ رکھا تھا۔ اور آخری خطبے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام دیا، کسی عرب کو کسی عجم پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی پہ۔ یہ تھا اسلام کا یونیورسل ایکویلٹی کا میسیج۔ اور ایک بہت بہترین ایگزامپل ملتا ہے ہم لوگ کو، اور ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر کوئی نان مسلم جو مسلمان کے رول پہ ہے اس پہ ظلم کرے تو میں قیامت کے دن اس کے مخالف کھڑا ہوں گا۔ سوچو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انصاف کو اپنا پرسنل سم بنا لیا کہ کوئی اگر غیر مسلم ہے اور وہ مسلم حکومت کے انڈر میں ہے، اس پہ کوئی ظلم ہو تو خود آپ سامنے کھڑے ہوں گے اس کے۔ نجاشی اور دوسرے جو حکمران تھے ان کے ساتھ سلوک بھی جو تھا ایک بہترین اگزامپل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی حبشہ کے کرسچن کنگ کو خط بھیجا، اور جب نجاشی وفات ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم میں ان کے لیے جنازے کی دعا کی۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، عزت اور محبت کے ساتھ دعوت کا پیغام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منافقین کے ساتھ رویہ تھا وہ بھی کافی مشہور تھا۔ مدینہ میں منافقین جو ہمیشہ اسلام کے دشمن تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی ظاہری حسن سلوک کا رویہ رکھا، ان کے راز اللہ پر چھوڑ دیے۔ قرآن میں ان کے بارے میں آیت آتی رہتی تھی، اور سب سے مشہور جو ہے سورہ منافقون میں اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے جو منافق تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پرسنل ریونج ان سے نہیں لیا اپنا۔